نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ موجودہ دور کے اندر بعض عرب علماء نے بہت ہی پیاری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کریں، ان سے استفادہ بھی کریں، اور میری رائے میں ان کتابوں کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک کتاب ہے موسوعۃ فقہ القلوب کے نام سے، موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ، شیخ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ 15 ابواب پر مشتمل ہے اور اس کی 4 ضخیم جلدیں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ قرآن و سنہ کے بعد موجودہ دور کے اندر اس جیسی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ ہر عالم کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور کچھ نہ کچھ حصہ یا مکمل حصہ اس کا نصاب میں شامل کر کے مدارس دینیہ میں پڑھایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی جامعہ فریدیہ کے اندر اور جامعہ حفصہ کے اندر کچھ حصہ اس کا نصاب میں شامل کیا ہے۔ فی الحال چونکہ وفاق کا اپنا نصاب بہت بھاری ہے تو اس لیے جزوی طور پر اس کو شامل کیا ہے۔ آج دل میں یہ بات آئی کہ اس کا ایک مختصر تعارف کرا دیا جائے کہ اس کی 4 جلدوں کے اندر کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد جو بڑی ضخیم ہے تقریباً 1098 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی 1000 سے تقریباً 1100 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر انہوں نے 4 ابواب لائے ہیں اور پہلا باب جو لایا ہے وہ ہے فقہ العلم باللہ و اسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج امت مسلمہ بھی غیروں کی طرح جیسے یہود و نصارہ اور ہندو اور سکھ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ غیر اللہ کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں، انہیں مشکل کشا بناتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں مشکل کے وقت میں۔ بعض اوقات تو نعوذ باللہ سجدے بھی کرتے ہیں مزاروں پر جا کر۔ کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی شان والے ہیں۔ ایک ایس ایچ او کی طاقت کا علم ہے کہ ایس ایچ او میں کیا طاقت ہے۔ ایس ایچ او کا آرڈر آ جائے سارا علاقہ اس پر عمل کرتا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا علم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد کم نظر آتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم فقہ صرف چند چیزوں کے حاصل نہ کریں، جیسے کہ ہمارے مدارس دینیہ میں فقہ بہت محدود پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو پہلا باب ہے اس باب کے اندر فقہ العلم باللہ تبارک و تعالی و اسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم۔ اس کے بعد فقہ عظمت الرب، ایک عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت، اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ اس کے بعد ایک عنوان لا رہے ہیں فقہ قدرت الرب،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی معرفت، تو اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں، سبحان اللہ۔ فقہ رحمت الرب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی معرفت۔ فقہ علم الرب، اللہ تعالیٰ کا علم کیسا وسیع ہے، اس کا بیان۔ فقہ اسماء اللہ الحسنى، اب اس کے بعد ایک تفصیلی بیان ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء پر، بہت ہی پیاری بحث ہے۔ یہ باب الاول ہم نے جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ کے دورہ حدیث میں شامل کیا ہے۔ اب تک چونکہ ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چھاپ کر باب الاول کو طلبہ اور طالبات کو دے دی جائے، اس لیے ابھی تک یہ کتاب شروع نہیں ہوئی، اب اس کی جلد بندی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ کچھ دن میں دورہ حدیث میں اس کو شروع کر دی جائے گا۔ ویسے تو اگر ہم چھپوا کر رکھ لیں، دیں اور واپس لیں تو اتنی مشکل نہیں ہوگی، لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کتاب گھروں میں پہنچ جائے، اور گھروں میں، علاقوں میں جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور میں طلباء سے یہ کہتا ہوں اور طالبات سے بھی کہتا ہوں کہ طلباء جا کر مساجد میں اس کتاب کا درس دیں، اور طالبات جو دورہ حدیث کی طالبات ہیں وہ اپنے گھروں میں جا کر اس کتاب کا درس دیں۔ اس کے بعد اس کا الباب الثانی ہے، اس میں میں اختصاراً اس کے عنوانات بھی نقل کرتا ہوں کہ باب الثانی میں کیا کیا انہوں نے عنوان قائم کیے ہیں۔ باب الثانی کے اندر ہے فقہ الخلق والامر، تخلیق کی معرفت اور اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حکموں کی معرفت۔ فقہ اوامر اللہ الکونیہ والشرعیہ، پھر فقہ معرفت اللہ کے جو اوامر کونیہ ہیں اور شرعیہ ہیں ان کی معرفت۔ فقہ خلق المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات تخلیق کیا اس کی معرفت۔ فقہ خلق العرش والکرسی، عرش و کرسی کی تخلیق کی معرفت۔ فقہ خلق السماوات، آسمان کو پیدا کرنے کی معرفت کہ کیسے پیدا کیا اور کیسے اللہ کی شان اس میں مضمر ہے۔ فقہ خلق الشمس والقمر، فقہ خلق الارض، زمین کو پیدا کرنے کی معرفت اور سورج اور چاند کو پیدا کرنے کی معرفت۔ فقہ خلق النجوم، ستاروں کو جو اللہ نے پیدا کیا اس کی معرفت۔ فقہ خلق اللیل والنہار، رات اور دن کو پیدا کرنے کی معرفت۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی، چاند اللہ کی نشانی، ستارے اللہ کی نشانی، رات اللہ کی نشانی، دن اللہ کی نشانی، زمین اور اس میں بے حساب انواع و اقسام کی چیزیں اللہ کی نشانی، آسمان اللہ کی نشانی۔ خلق الملائکہ، فقہ خلق الملائکہ، ملائکہ کی تخلیق کی معرفت کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم مخلوق فرشتوں کے پیدا کی ہے، جو کتنی طاقت والی ہے۔ جس نے فرشتوں جیسے عظیم مخلوق طاقت والی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کیسی ہوگی۔ فقہ خلق المیاح والبحار، پانی کو پیدا کرنا اور سمندروں کو پیدا کرنا، اس کی معرفت۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے، ہر مخلوق کی تقریباً ضرورت ہے۔ اور سمندر پیدا کیے تو یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو مشکل کشا بنا رہے ہیں۔ کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی داتا دربار کو اپنا مشکل کشا بنا رہا ہے۔ داتا دربار، داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی معرفت اور ان کی فقہ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ یہ سارا جہاں کس نے بنایا، اور اس جہاں کی کھربہا کھرب انواع و اقسام کی چیزوں کا خالق کون ہے۔ فقہ خلق النبات، نباتات کو پیدا کرنا، اس کی معرفت۔ نباتات اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے۔ کھربہا کھرب قسم کے درخت
جڑی بوٹیاں، پھل اور سبزیاں اور اناج اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ہزاروں سال سے پیدا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ انبیاء علیہ السلام کی عظیم ہستیاں، یہ زمین سے جو پیداوار ہو رہی ہے اس کو انبیاء علیہ السلام بھی پیدا نہیں کرتے، نہ صحابہ کرام، نہ حضرت علی، نہ حضرت عبد القادر جیلانی، جو رب کریم خربہا کھرب ٹن کے اناج کے خزانے پیدا کرتا ہے اور پھلوں کے خزانے پیدا کرتا ہے، سبزیوں کے خزانے پیدا کرتا ہے، مشکل کشا وہی ہے، کارساز وہی ہے، عظمتوں والا رب وہی ہے۔ فقہ خلق الحیوانات، حیوانات کی انواع و اقسام پیدا کر دیں، پھر اور تو اور ایک جو قسم ہے اس میں بعض اوقات سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں اقسام ہیں، انواع و اقسام کے حیوانات، پرندے درندے کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے اور عجیب و غریب صفات رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے۔ فقہ خلق الجبال، پہاڑوں کی تخلیق کی معرفت، پہاڑ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، عظمت کی اور قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ ہم تھوڑا سا کہیں بھرائی کرنا چاہیں نا کہ بھرائی کرنی پڑ جائے، زمین نیچے ہو تو ہماری چیں بول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اونچے پہاڑ بنا دیے، 5000 فٹ اونچا، 10,000 فٹ اونچا، 20,000 فٹ اونچا، 25,000 فٹ اونچے، سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ خلق الریاح، معرفت و خلق فقہ الریاح، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ہم اپنے کمرے میں ہوا چلاتے ہیں، گھر میں تھوڑی سی ہوا لیتے ہیں پنکھوں سے تو بہت زیادہ بل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہوائیں چلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہوائیں ہوا کس نے پیدا کی ہے؟ یہ زمین کے اوپر ہواؤں کا ایک سلسلہ کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تخلیق کیا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو تخلیق کیا اور نہ کسی صحابی نے، نہ کسی ولی نے۔ یہ ہواؤں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ بڑا پیارا بیان ہے، پڑھنے والا ہے، میں تو صرف اس کے عنوانات آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ فقہ خلق النار، آگ کی تخلیق کی معرفت۔ آگ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی دنیا میں، آگ نہ ہوتی، جو جانوروں کے لیے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ہمارے لیے مسائل ہی مسائل۔ جانور تو کھاتے پیتے مزے سے، ان کو پکانا ہی نہیں پڑتا، لیکن انسانوں کے لیے آگ نہ ہوتی تو گھر میں کتنی مشکل ہوتی۔ آج دنیا میں بڑی بڑی مشینریاں بن رہی ہیں، اس میں آگ کا دخل ہے۔ لوہا کو پگھالا جاتا ہے، سونے کو، چاندی کو، تانبے کو، پیتل کو، انواع و اقسام کی چیزیں بن رہی ہیں، تو اس میں آگ کا دخل ہے۔ آگ کا خالق کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ آج شیعہ روافض اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، آج شیعوں کے بیان سنو، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان نہیں کریں گے، اور بسم اللہ کے بجائے اپنی محفلوں کو یا علی مدد سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیا، ان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہوتا تو یہ ایسی شرکیہ باتیں نہ کرتے۔ فقہ خلق آدم، حضرت آدم کی تخلیق اور اس سے انسانوں کی تخلیق۔ ہر انسان نئی ورائٹی ہے، کہتے ہیں نئی ورائٹی کی چیز آئی ہے۔ ہر انسان نئی ورائٹی ہے، نئی قسم ہے۔ باپ اور بیٹا وہ بھی علیحدہ، ملتی بھی شکل ہے آپس میں،
لیکن فرق بھی رکھا ہے. کئی بھائی ہیں، سب بھائیوں کی شکلیں علیحدہ، سارا خاندان بن رہا ہے، ان کی شکلیں علیحدہ. ہم تو ایک شکل کا تصور بھی نہیں لا سکتے. صرف تصور لائیں نا، سوچیں کہ اس شکل کا انسان بھی ہو سکتا ہے، تو تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر، اس کی شان پر، اس کی کبریائی پر کروڑوں بار قربان، نئی سے نئی شکلیں بنا رہا ہے. ورائٹی آ رہی ہے روزانہ. کہتے روزانہ کوئی 20-25 لاکھ انسان پیدا ہوتا ہے، اور یہ 20-25 لاکھ انسان ہر ایک کی شکل علیحدہ، ہر ایک کے انگوٹھوں انگلیوں کے نقش و نگار علیحدہ، ہر ایک کی آواز علیحدہ. آپ سے کوئی فون پر بات کرتا ہے نا، بعض اوقات آپ کا جاننے والا ہوتا ہے، عرصے کے بعد فون کرتا ہے، پوچھتے ہیں میں کون بول رہا ہوں، میں کون بول رہا ہوں. اگر آپ کو اس کی آواز یاد ہے تو آپ کہتے تم فلاں بول رہے ہو. ہمارے بعض ساتھی بھی بعض اوقات عرصے کے بعد فون کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ پڑھتے رہے. کل بھی ایک عالم نے فون کیا، تقریباً عرصے کے بعد ان کا فون آیا، تو میں نے پہچان لیا فلاں ہے. اس لیے کہ ہر ایک کی آواز بھی علیحدہ، بلکہ اب تو تحقیق ہے خوشبو بھی علیحدہ. ہر ایک کے اندر نئی خوشبو ہوتی ہے. اب یہ جو جانور ہیں، یہ جانور اپنے بچوں کو خوشبو سے پہچانتے ہیں. مثلا بھیڑیں ہیں، بہت ساری بھیڑیں ہوں گی، اب ایک ہی رنگ اور ایک ہی طرح کی بھیڑیں ہیں، وہ اپنے بچے کو پہچانتی کیسے ہیں؟ اس کی خوشبو سے پہچان لیتی ہیں. جب پیدا ہوتا ہے اسے سونگھ لیتی ہیں کہ اس کی یہ خوشبو ہے، کہتی یہ میرا بچہ ہے. سبحان اللہ. فرق و خلق الروح، روح کو کس نے پیدا کیا؟ انبیاء علیہ السلام نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے. یہ بے حساب روح ہیں، یہ اربوں انسانوں کی روح ہیں، یہ کھربہا کرب پرندوں کی روح ہیں، اور کھربہا کرب جانوروں کی روح ہیں، اور کھربہا کرب کیڑے مکوڑوں کی روح ہیں. ان کا خالق کون ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس عظیم رب کو چھوڑ کر آج مشکل کشا کوئی بتوں کو مشکل کشا بنا رہا ہے. کوئی کس کو؟ گاؤ ماتا. ہندو نے کیا کیا؟ اپنا مشکل کشا بنا لیا کس کو؟ گائے کو. اور شیعوں نے کیا کیا؟ گھوڑے کو بنا لیا. اللہ کو چھوڑ کر نا. جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اب وہ گھوڑے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے طرز پر کہتے ہیں ہم نے ذوالجناح بنا رہے ہیں. یار بنانا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ کھربہا کرب گنا زیادہ عظمت والے. یا حضرت علی شہید نہیں ہیں؟ حضرت علی کو گھوڑا بنا لو پھر چلو. اب گھوڑا بنا رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، اس کے اوپر بعض اوقات تو سونے کی چیزیں لگا رہے ہیں، پھر اس کو آ کے پیار کر رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں. وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کو غلطی سے کسی نے پیچھے سے کوئی ہاتھ لگ گیا تو وہ گھوڑا جلوس میں بھاگ کھڑا ہوا. تو بھاگا تو ایک ملنگ ادھر گرا، دوسرا ملنگ ادھر گیا، ملنگ نیچے گرتے چلے گئے. تو آگے جا کے ایک ذاکر کہتا ہے یا اللہ کوئی ویلاتی دیکھ لے کر. اس سنی آبادی کی کیسی کہ اللہ کوئی وقت تو دیکھ لیا کریں. سنی آبادی کیا کرے گی؟ کیا کہے گی؟ تو تم بھی تو دیکھو نا، تم نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ گھوڑوں کو خدا. گھوڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، وقت تھوڑا رہ جائے انشاءاللہ. یہ ساری دنیا میں جو دھما چوکڑی مچی کھڑی ہے نا، یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ باطل کو اٹھاتا ہے، باطل کو اٹھاتا ہے. حق والے سو رہے ہوتے ہیں، ان کو جگانے کے لیے. ان کو جامع فریدیہ سو رہا ہے، ہمارا جامع لیکن سو رہا ہے. شیعوں کے اعتبار سے کوئی ایک بیان نہیں ہے. بنوری ٹون سو رہا ہے، دارالعلوم کراچی والے سو رہے ہیں، وفاق المدارس سو رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام سو رہی ہے، سپاہی صحابہ بھی سو رہی ہے. آپ کہیں گے نہیں ان میں تو کچھ ہیں تھوڑے سے.
اچھا ان کے جو دلائل ہیں ان کا جواب دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے. دھواں دھار تقریریں کر لیں گے جلسے میں. کتنے سپاہی صحابہ کے علماء ہیں, ان کو میں نے ان کی ویڈیوز بھیجی. میں نے کہا اس کا جواب دو مدلل انداز میں. وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے نا, سو رہے ہیں. علمی کام کرنے سے وہ بھی سو رہے ہیں. ہاں چند بعض علماء ہیں جو محنت کرتے ہیں, وہ بہت کم, ایک دو ہوں گے. تو آج سنی قوم سو رہی ہے, کہیں دھواں دھار تقریریں کر لے گی, اس سے کام نہیں چلنا. تو اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو اٹھایا ہے کہ شیعہ آگے میدان میں آ رہا ہے, اس لیے کہ تاکہ سنی جو سو رہے ہیں اٹھنے والے بن جائیں, جاگنے والے بن جائیں. ہے یہ شیر ہے. جب شیر اڑ گیا, دیکھو افغانستان میں سنی شیر اٹھے تو 50 ملکوں کو شکست دی کہ نہیں دی؟ وہ بھی سو رہے تھے وہاں افغانستان والے بھی, لیکن اللہ نے ان کے پاس باطل کو بھیجا کہ جاؤ یہ سو رہے ہیں, یہ لڑنے کو تیار نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی باطل کو اٹھاتا ہے. باطل مقصود نہیں ہوتا, اس لیے کہ حق والے سو رہے ہوتے ہیں. آج پاکستان کا, آج پوری دنیا کا باطل اٹھ رہا ہے. ہندوستان میں مودی اور اس کی جماعت کی صورت میں اٹھ رہا ہے اور حق والوں پر ظلم ڈال رہا ہے کشمیر میں, اور اب تو پورے ہندوستان میں شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اس لیے ڈھاتا ہے تاکہ حق والے اٹھنے والے بن جائیں. تو بات دور چلی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کتاب یہ بہت پیاری ہے, اس کے 2 بابوں کی بات آئی ہے ابھی. فقہ خلق الروح, روح اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے, یہ موجود ہے. تو جسے مشکل کشا کہتے ہیں وہ بھی چلتا پھرتا نظر آتا ہے, اور جب بڑے بڑے پیروں فقیروں کہتے ہیں مشکل کشا ہیں, حضرت جو کرتے ہیں نا وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. حضرت کے اندر بڑی صلاحیت ہے, لیکن روح نکل جائے تو حضرت چل بھی نہیں سکتے. وہی حضرت جو کہتے تھے سارے دنیا ان کے حکم سے چل رہی ہے, یہ جو چاہیں. حضرت پیر صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ پیر صاحب بیچارے ایسے ہیں, روح نکل گئی, اب چل بھی نہیں سکتے, نہ کفن پہن سکتے ہیں, نہ غسل کر سکتے ہیں, نہ قبر میں جا سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں. ان کو غسل بھی دوسرے کرائیں, کفن بھی دوسرے پہنائیں, قبر میں بھی دوسرے اتاریں. لیکن پیر صاحب مشکل کشا ہیں. وہ کیسے مشکل کشا ہیں؟ وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر پا رہے, اپنی مشکل کشائی نہیں کر پا رہے. مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ, جو سمیع ہے, جو بصیر ہے, جو قدیر ہے, جو عزیز ہے, جو حکیم ہے, جو بدی ہے. بدی کے معنی جو نئی سے نئی ورائٹی دنیا میں لا رہا ہے, ہر نئی شکل لا رہا ہے, ہر انسان کو نئی شکل دے رہا ہے. وہ دنیا میں آج تک پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی. چھوٹا سا چہرہ ہے, چھوٹا سا چہرہ. اب میرے سے بہت سارے مہمان ملنے آتے ہیں, میں کہتا ہوں واہ سبحان اللہ, یا اللہ تو نے یہ بھی شکلیں بنائی ہوئی ہیں. تو نئی سے نئی ورائٹی ہے نا, سبحان اللہ. مشکل کشا وہ ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے, جو ساری دنیا کا مالک ہے, جو مصور ہے. تصویر بنانے والا کون ہے ماؤں کے پیٹ میں؟ اللہ تعالیٰ تصویر بناتے ہیں. بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ تو مشکل کشا بھی اللہ ہے. زمین سے خرب ٹن کے خزانے گندم کے اور مکیوں کے اور باجرے کے اور جوار کے اور چاولوں کے خزانے نکالتا کون ہے؟ مشکل کشا بھی اللہ ہی ہے. زمین سے خرب ٹن کے خزانے گنے کے اور مٹھاس کے کون نکالتا ہے؟ اللہ. تو مشکل کشا بھی کون ہے؟ اللہ. ارے جس پر موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہے. ہاں عظمت اللہ کی نسبت سے عظمت حاصل ہوتی ہے. سارے انبیاء کی عظمتوں کو کروڑوں سلام ہیں, لیکن ان کو عظمت ملی تو کس کی نسبت سے ملی؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ملی. عظمتوں والا رب اللہ, شان والے رب اللہ, مشکل کشا اللہ, سب کی بگڑی بنانے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں. آج اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو رب بنایا جا رہا ہے. تو اس کے 2 بابوں کا خلاصہ کچھ آیا.
دوسرے تیسرے باب کا کچھ خلاصہ عرض کر دی جائے. کل تو 15 باب ہیں. یہ تو ابھی پہلی جلد بھی پوری نہیں ہو رہی. چلیں. الباب الثالث فقہ الفکر والاعتبار، سوچنا اور غور و فکر کرنا. آج اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جو خاموش رہتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، تفکر ساعت خیر من عبادت سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تھوڑی سی دیر اللہ کی قدرتوں پر غور کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تفکر سے، غور سے، فکر سے ایمان بڑھتا ہے، اس میں تازگی آتی ہے. انسان سوچے یہ سارا جہاں کس نے بنایا؟ یہ کھرب ٹن کے خزانے پھلوں سبزیوں اناج کے کس نے بنائے؟ یہ ہواؤں کا نظام، یہ موت و حیات کا نظام، یہ ماؤں کے پیٹوں میں اور انڈوں کے پیٹوں میں انسان، پرندے درندے کیڑے مکوڑے کون تخلیق کرتا ہے؟ اللہ. اس کے لیے ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلیں آسان کرنا کوئی مشکل ہے؟ ہم مانگنے والے تو بنے، تعلق جوڑنے والے تو بنے. الباب الثالث، وقت کے مختصر ہے، صرف عربی عبارت پڑھی جائے گی. فقہ الفکر والاعتبار، فقہ الفکر فی اسماء اللہ والصفات، فقہ الفکر والاعتبار فی عظمت اللہ، فقہ الفکر والاعتبار فی قدرت اللہ، فقہ الفکر والاعتبار فی علم اللہ، فقہ الفکر والاعتبار فی الآیات الکونیہ، فقہ الفکر فی نعم اللہ، فقہ الفکر والاعتبار فی آیات القرآنیہ، فقہ التأمل والتفکر، فقہ التصریف والتدبیر، فقہ الترغیب والترہیب، فقہ التوجیہ والارشاد، فقہ الوعد والوعید، فقہ الفکر والاعتبار فی الخلق والامر. الباب الرابع، کتاب الایمان. فقہ الایمان باللہ، فقہ الاحسان، فقہ الیقین، فقہ الایمان بالغیب، فقہ الاستفادہ من الایمان، فقہ الایمان بالملائکہ، فقہ الایمان بالکتب، فقہ الایمان بالیوم الآخر، فقہ الایمان بالقضاء والقدر، فقہ الایمان بالقضاء والقدر، فقہ المشیۃ والارادہ، فقہ خلق الاسباب، فقہ خلق الخیر والشر، فقہ النعم والمصائب، فقہ الشہوات واللذات، فقہ السعادۃ والشقاوہ، فقہ کون الحمد کلہ للہ، فقہ الولاء والبراء. یہ ابھی پہلی جلد صرف کہ فہرست کا کچھ تھوڑا سا میں نے عرض کیا ہے. میری علماء سے اور عالمات سے ان کو وصیت اور نصیحت ہے کہ اس کتاب کو لازماً اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ نیٹ سے مل جاتی ہے، نیٹ پر موجود ہے، اس کی جگہ بھی بتا دیں گے کہاں پر ہے، تو وہاں سے حاصل کریں، فوٹو کاپی کرا لیں اور اس کا مطالعہ بھی کریں، اور مساجد میں جمعے کے دن بھی بیان کریں، اور ویسے بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ اور اس کا درس دیں تاکہ امت تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچ سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.